آج ٹیمز نان سٹاپ ایکشن اور کانٹے کے مقابلے T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ آج پاک نیوزی لینڈ میچ سے شروع ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ کے ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں پاکستان کو نیوزی لینڈ پر برتری حاصل۔ کولمبو میں بارش کی وجہ سے پریکٹس سیشن منسوخ، میچ بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں نیوزی لینڈ سے اچھے مقابلے کی توقع ہے۔ پریمداسا اسٹیڈیم میں اسپنر کا کردار اہم ہوگا۔ عثمان طارق ایسا بولر ہے جو اٹیک اور ڈیفنس دونوں میں کام آتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے بلے باز مارک چیپمین نے کہا عثمان طارق سمیت پاکستان کے تمام اسپنر خطرناک ہیں۔ پاکستان کے خلاف کافی کرکٹ کھیلی ہے، ان کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہے۔ سلمان آغا مجھ پر غصہ نہیں تھے، نافع کے آؤٹ ہونے پر بوتل پھینکی۔ مائک ہیسن نے پچھلے میچ کی وائرل ویڈیو کی حقیقت بتا دی۔ کہا پچھلے میچ میں 12 اوورز کے بعد بابر کو بھیجنے کا وقت نہیں تھا۔ بابر اعظم کو معلوم ہے کہ اس کو کہاں کھیلنا ہے۔ بابر کا پاور پلے میں اسٹرائک ریٹ 100 سے کم ہے۔ بابر کے پاس مخصوص مہارت ہے۔ ایشیا کپ کے بعد ہم بابر کو مخصوص رول کے لیے واپس لائے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف کیا حکمت عملی کار ہوگی؟ ہمارے پاس تجزیہ زیادہ ہے، پاکستان کا پلڑا بھاری ہے۔ سابق کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ کہا نافع کی جگہ فخر زمان کھیلے گا۔ نمبر 4 پر بابر کو رکھنا مینجمنٹ کی بے وقوفی ہے۔ میزبان شعیب ملک نے کہا فخر زمان کا نیوزی لینڈ کے خلاف ریکارڈ زبردست ہے۔ مینجمنٹ اور کپتان ایک پیج پر نہیں ہے۔ کامران اکمل نے کہا ہر چیز کا الزام ہیڈ کوچ یا مینجمنٹ پر نہیں لگانا چاہیے۔ بابر اعظم کو احساس ہونا چاہیے کہ میں ٹیم میں نیا نہیں بلکہ تجربہ کار ہوں۔ صدر ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ شرمناک اور مایوس کن قرار دے دیا۔ کہا فیصلے پر وہ بہت خوش ہیں جو برسوں سے امریکہ کو لوٹ رہے ہیں۔ گلوبل ٹیرف پر سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پلان ہی موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے ٹیرف سے متعلق امریکی مفادات نظر انداز کیے۔ ٹیرف امریکہ کو عظیم بناتا ہے۔ یہ امریکہ کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ ججوں کی وفاداریاں فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، بے دلی سے کام پر مجبور کرتی ہیں۔ میرے پاس مزید مضبوط اختیارات بھی ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے گلوبل ٹیرف کو کالعدم قرار دیا۔ کہا غیر ملکی تجارتی شراکت داروں پر ٹیرف غیر قانونی ہے۔ ٹرمپ نے ٹیرف نافذ کر کے اختیارات سے تجاوز کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے سے حالیہ تجارتی معاہدوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ ایران کے پاس 10 سے 15 دن ہے، معاہدہ کر لے ورنہ سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا الٹیمیٹم۔ ایئر فورس 1 طیارے میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے مستقل مشن کا سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے نام خط لکھا۔ ایران کے خلاف جارحیت ہوئی تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران جنگ کا خواہاں نہیں، لیکن کوئی حملہ ہوا تو وہ خطے میں دشمن کی فوجی تنصیبات اور اثاثوں کو پوری قوت سے نشانہ بنائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ امریکی صدر وزیر خارجہ کو بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ کہا غزہ امن منصوبے کے نفاذ کے لیے بورڈ آف پیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں شراکت داری کی رفتار مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار۔ تجارت، اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ، دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح کے روابط کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو 25 فروری کو انجیکشن لگنا ہے۔ پی ٹی آئی والے آنا چاہیں تو ضرور آئیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی والے فیصلہ کر لیں 25 فروری کو کس نے اسپتال آنا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان آنکھوں کے امراض کے ماہر نہیں، بانی کے علاج اور دیگر ضروریات کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ ہماری پہلی ترجیح ہے انہیں بہترین علاج کی سہولتیں مہیا کریں۔ اس وقت کسی بھی سطح پر کوئی ڈیل یا ڈھیل زیر بحث نہیں۔ درخواست صرف یہی ہے ریاست سے لڑائی ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ کر مذاکرات کی میز پر آئیں۔ 90% مسائل پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہیں۔ ایسا تاثر دیا کہ حکومت اڈیالہ کے باہر آفر لے کر کھڑی ہے۔
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں بانی کے علاج کا معاملہ انہوں نے خراب کیا، 3 دن تک معاہدہ نہیں ہونے دیا گیا، پہلے بیرسٹر گوہر کا نام دیا پھر خود واپس لے لیا۔ محسن نقوی ان کو کافی رعایت دینا چاہتے تھے لیکن ان کا رویہ درست نہیں۔ نواز شریف کو جو بھی ریلیف ملا عدالتوں سے ملا، بانی پی ٹی آئی کو بھی ریلیف عدالتوں سے ہی ملے گا۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا ملنا آئینی ضرورت ہے، ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد، اداروں کے خلاف بیانیہ اور ڈرٹی پروپیگنڈا کے لیے استعمال نہ کریں تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں۔ اپوزیشن لیڈر سمیت پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کی تجویز مسترد کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے رہائی فورس کی تجویز مسترد کرنے کا باضابطہ اعلان پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کرے گی۔ سینئر رہنماؤں نے سہیل آفریدی سے رابطہ کر کے رہائی فورس کے قیام کو غیر آئینی قرار دیا۔ رہائی فورس کے قیام کا اعلان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا تھا۔ صاحبزادہ حامد رضا کو جیل میں 111 دن سے زائد ہو چکے، جیل میں کل ملاقات کا دن ہے، کیا اتحادیوں میں سے کوئی رہنما ملاقات کرے گا؟ اہل خانہ کا حامد رضا کے ایکس اکاؤنٹ پر سوال۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت نون لیگ اور پی پی رہنماؤں نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ خواجہ آصف نے لکھا پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں کلٹ ہے، سیاسی سوچ اور سیاسی رفاقت کا کوئی تصور نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے سوا ہر لیڈر کو گالیاں پڑ چکی اور پڑتی رہیں گی، ان سب میں قدر مشترک ہے کہ چاہتے ہیں بانی اندر رہے، ان کی دکانیں کھلی رہیں۔ ناصر حسین شاہ نے لکھا ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، آپ ان سے توقع کر رہے ہیں جو پارٹی نہیں فین کلب ہے، کلٹ کو ایک شخص کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بیرسٹر عقیل ملک، ہنا پرویز بٹ اور سحر کامران نے بھی پی ٹی آئی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں گورنر ہاؤس میں نفرت انگیز باتیں ہوئی ہیں، تعصب پر مبنی باتوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں چند لوگوں نے اداروں پر بھی تنقید کی۔ گورنر ہاؤس آئینی ادارہ ہے، اس چیز کے لیے نہیں کہ وہاں تعصب کی گفتگو کریں۔ گورنر ہاؤس میں صوبے اور وفاق کے خلاف تقریب ہوئی ہے، سندھ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا نون لیگ وعدہ نبھائے، سندھ میں اپنا یا پیپلز پارٹی کا گورنر لگائے۔ لسانی سیاست کا دوبارہ سر اٹھانا انتہائی تشویشناک ہے۔ ماضی میں خون ریزی کرانے والے عناصر پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ کبھی تقسیم کی بات نہیں کی، اختیارات کی تقسیم چاہتے ہیں، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، میرا جواب میرا کام ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا رد عمل، کہا گورنر ہاؤس میں قومیت نہیں پوچھی جاتی، صوبے میں کسی قومیت کے ساتھ ظلم ہوگا تو میں اور یہ ہاؤس آواز اٹھائے گا۔ بجلی پانی گیس نہ ملے، پولیس کام نہ کرے تو عوام کیا کرے؟ آئی ٹی ہے، 5 لاکھ لوگوں کے لیے افطار ڈنر ہے، 2.5 لاکھ لوگ سحری کرتے ہیں، روز کسی نہ کسی شخص کو ایک گھر کا مالک بنانا ہے۔ ہم صرف زبانی یا سیاسی جواب نہیں دیتے بلکہ کام سے جواب دیتے ہیں۔ ایم کیو ایم میں خالد مقبول اور پی ایس پی گروپنگ سامنے آ گئی۔ ایم کیو ایم رکن سندھ اسمبلی اپنی پارٹی کے ارکان کی شکایت سندھ اسمبلی لے آئے۔ رانا شوکت نے ایم این اے اقبال محسود کو پی ایس پی گروپ قرار دیا، کہا اقبال محسود نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، مسلح افراد کے ساتھ دروازے توڑ کر دفتر میں گھسائے۔ رانا شوکت نے اسمبلی میں موجود ایم پی اے شارق جمال کی جانب بھی اشارہ کیا، کہا ایف آئی آر نہ کٹی تو ایوان سے استعفی دے دوں گا۔ ایم کیو ایم ایم پی اے انجینئر عثمان اپنے رکن کی بات پر غصے میں آ گئے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی معاملے پر کچھ بولنے کے بجائے معمول کی کارروائی چلانے پر اصرار کرتے رہے۔ حکومتی ارکان نے سخت نوٹس لیا۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا رکن اسمبلی کو سیکیورٹی بھیج رہا ہوں، دھمکیاں دینے والا رکن اسمبلی معطل کیا جائے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا معزز رکن کی حمایت ہمارا فرض ہے۔ اسپیکر نے عثمان انجینئر کو معافی مانگنے تک معطل کر کے پولیس بلا لی۔ فریقین میں صلح کے بعد پولیس واپس چلی گئی۔
رمضان کے دوران ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کر دی جائے. تحریک تحفظ آئین پاکستان پارلیمان میں بھرپور سیاست کرے. کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں نے قیادت کے نام کھلے خط میں لکھا. بانی پی ٹی آئی مشکل وقت میں باوقار طریقے سے جیل کاٹ رہے ہیں. حکومت ان کی صحت پر سیاست بند کرے. بانی کی بہنوں اور ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لے کر علاج کرایا جائے. رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق صدر آصف زرداری کی حالیہ بیان بازی کی شدید مذمت کی. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے قومی حکومت بنانے کی تجویز دے دی. کہتے ہیں ملک میں 4 سال سے سیاسی بحران ہے. عوام کا نقصان ہو رہا ہے. مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ چکی ہے. مذاکرات سے پہلے سیاسی ماحول بہتر کرنا ہوگا. بیرسٹر سیف کہتے ہیں ملک میں تناؤ اور گالم گلوچ کا ماحول ختم ہونا چاہیے. سیاسی رہنماؤں کو ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کا پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف. کہا مہنگائی کی شرح قابو میں رہی. آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ. بتایا آئی ایم ایف کا وفد 25 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا. جولی کوزیک نے اعتراف کیا کہ آئی ایم ایف کے تحت پاکستان کی پالیسیوں سے معیشت کو استحکام ملا. اصلاحات سے معاشی اعتماد میں اضافہ ہوا. آئی ایم ایف نے ٹیکس نظام میں سادگی اور شفافیت بڑھانے کی سفارشات کی ہیں. جولی کوزیک نے سرکاری خریداری کے نظام میں شفافیت پر زور دیا. تحریک انصاف نے غیر ذمہ داری سے معاشی فیصلے کیے. امپورٹ کو 80 ارب تک پہنچایا جس کے باعث زر مبادلہ ذخائر ختم ہوئے. ڈالر کی قدر بڑھی اور مہنگائی میں اضافہ ہوا. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی غربت سے متعلق رپورٹ کے اجرا کی تقریب سے خطاب. کہا مالی سال 2024-25 میں پاکستان میں غربت کی شرح 28.9% ہو گئی. 7 سال پہلے شرح 21.9% تھی. درست اعداد و شمار ہو تو ہی وسائل کا درست استعمال ہو سکتا ہے. اس خاتمے پر درست ایکشن کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس. سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روک دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے حکم امتناع جاری کر دیا. کراچی میں غلط سرنجز سے 84 افراد کو ایڈز ہونے کا انکشاف. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بتایا ولیکا اسپتال میں 84 مریض ایڈز سے متاثر ہوئے. جیسے ہی پتہ چلا وہاں ڈی جی ہیلتھ کو بھیجا. متاثرہ لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ٹیسٹ کیے تاکہ بیماری نہ پھیلے. ایڈز متاثرہ افراد کو اب دوائیں دے رہے ہیں. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں روح پرور اجتماعات. 20 لاکھ سے زائد افراد نے نماز جمعہ ادا کی. مسجد قبلتین اور مسجد قباء میں بھی نماز جمعہ کے بڑے اجتماع. مسجد اقصی میں بھی نماز جمعہ کا اجتماع. اسرائیلی فوج کے کڑے پہرے کے باوجود ہزاروں فلسطینی نماز ادا کرنے پہنچے. کراچی میں رمضان شروع ہوتے ہی بھکاریوں کی الغار. گداگروں نے شہر کو 30 دن کے لیے اپنا مسکن بنا لیا. ہوٹلز، شاپنگ سینٹر، بس اڈوں، مسجدوں میں بڑی تعداد میں ہر آنے جانے والے سے بھیک مانگتے ہیں. تفریحی مقامات پر بھکاری گروہ سرگرم. شہریوں کا سکون متاثر. انتظامیہ خاموش. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیشہ ور گداگری کے خلاف کارروائی کی جائے. سندھ کے گورنر ہاؤس میں امید رمضان دسترخوان پر دوسرے روز بھی شہریوں کی شرکت. چینی کونسل جنرل اور کراچی پریس کلب کے منتخب باڈی کے ارکان بنے. دسترخوان کے مہمان. تقریب کے اختتام پر شہریوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے. گورنر کامران ٹیسوری نے پہلا روزہ رکھنے والے بچوں کو عیدی دی. حق مانگنے کے جرم میں ہمارے کارکنان کو پابند سلاسل کیا گیا. پیپلز پارٹی نے آئین کی پاسداری کرنے والوں پر دہشت گردی کا کیس بنایا. امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر خان کہتے ہیں کراچی کے حق کی بات کرنے والوں پر لاٹھی چارج پیپلز پارٹی کی فسطائیت ہے. شہری پانی، بجلی اور ٹوٹی سڑکوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. حق دو کراچی تحریک اب جینے دو کراچی تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے.
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसेस के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में मुतालिका अफसरान के साथ सफर भी किया। कहा इस्लामाबाद के 1.25 लाख शहरी रोजाना इन बसेस में सफर कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2.5 लाख यौमिया तक लेकर जाने का हदफ है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तोसी देने का ऐलान किया। कहा रावलपिंडी इस्लामाबाद एच रेलवे सर्विस बहाल की जा रही है। IT पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसेस की मकामी तैयारी शुरू करने जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पेंटागन समेत दीगर सरकारी इदारों की जानिब से UFOs और खलाई मखलूक से मुतालिक सरकारी खुफिया दस्तावेजात जारी करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर वजीर दिफा को हिदायत देते हुए लिखा, गैर मामूली अवामी दिलचस्पी के पेश नजर महकमा दिफा समेत दीगर मुतालिका महकमों और इदारों को कहता हूँ, खलाई मखलूकात से मुतालिक अहम और दिलचस्प मालूमात की सरकारी फाइल्स की निशानदेही करें और उसे जारी करें। सेक्रेटरी बैनुल-सूबाई राबिता मुहिउद्दीन अहमद वानी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मुकर्रर। मुहिउद्दीन वानी का हॉकी की बहाली और मजबूती के आज़म का इजहार। टीम मैनेजमेंट की असर नौ तश्कील का ऐलान। कहा नई क़यादत के लिए शफाफ और जमहूरी इंतखाबात कराए जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। इस्लामाबाद में फेडरेशन का दफ्तर बंद कर दिया। कहा ऑफिस बंद करने से बचने वाली रकम खिलाड़ियों की तरक्की पर खर्च की जाएगी। शहद की मक्खियों ने क्रिकेट अंपायर की जान ले ली। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मैच के ड्रिंक्स ब्रेक में मक्खियों ने मैदान पर धावा बोल दिया। अंपायर माइक गुप्ता जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तवाजुन बरकरार न रखते हुए गिर पड़े। मक्खियों की पूरी फौज ने अंपायर पर हमला कर दिया। कई खिलाड़ी भी जख्मी हुए। और शानदार रनअप से बॉलिंग कराती है, तेज रफ्तार से लड़कों को भी डराती है। शिमाली वजीरिस्तान के मैदान से आने वाली वीडियो ने क्रिकेट शायकीन को हैरान कर दिया। आइना वजीर की फास्ट बॉलिंग के सोशल मीडिया पर चर्चे। आइना की बॉलिंग देखकर लड़कों ने उसे अपनी टीम में रख लिया।